زیادہ بیٹیاں خیال رکھتی ہیں ماں باپ کا. اگر بات سچی ہو تو بولنا, ورنہ مت بولنا. سب کچھ تو ہم بیٹوں کو ہی دے دیتے ہیں, پراپرٹی بیٹوں کو دے دیتے ہیں, مکان بیٹوں کو دے دیتے ہیں, سب کچھ بیٹوں کو دے دیتے ہیں. بیٹیوں کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی بیٹیاں اتنا خیال رکھتی ہیں, انہیں پتا چل جائے ہمارے ابا کی طبیعت خراب ہے قاضی پورہ میں, شادی ہوئی ان کی مثلا دلی میں, ممبئی میں, احمد آباد میں, یا یہیں پہ کندر کی بلاری میں ہوئی, دین نگر پور میں, مراد آباد میں, مگر وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کہیں 500 1000 2000 کلومیٹر دور ان کے ہسبینڈ کہیں پہ جاب کرتے ہیں. پتا چلا ابا بیمار ہیں, ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں, صرف ہسپتال کا نام سن لے بیٹی کھانا بند کر دیتی ہے اپنے ماں باپ کی فکر میں. ایسی محبت بیٹی کو ہوتی ہے. اور تم بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ بیٹیاں اگر حقیر ہوتی, بیٹیوں کا رتبہ اگر کم ہوتا تو مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ اپنے سب سے پیارے بندے, اپنے محبوب نبی آخر الزمان کی سنتان آل اولاد بیٹی سے چلاتا یا بیٹے سے چلاتا؟ کی آبادی ہے 800 کروڑ سے زیادہ ہو گئی, اب 800 کروڑ. اور کتنے ارب خرب لوگ آئے, آ کے اپنی زندگی انہوں نے گزاری اور وہ دنیا سے چلے گئے. اسی طرح سے کتنے ملین, بریلین, ٹریلین, جتنے بھی تعداد باقی ہے اللہ کے علم میں ہے, وہ آئے گی دنیا میں, وہ بھی آ کے چلی جائے گی. 800 کروڑ جو اس وقت زندہ ہیں, ظاہر ہے وہ سب بھی جو آ چکے وہ بھی, اور جو آنے والے ہیں وہ بھی, یہ سب دنیا میں آئے. لیکن میں خدا کی قسم لے کے یہ بات کہتا ہوں کہ ان اربوں کھربوں ہمارے اور آپ کے شمار سے باہر بے شمار افراد کا دنیا میں آنا, دنیا سے جانا, دنیا میں رہنا, ان سب کو آپ ملا لیجئے, کوئی بھی اس شان اور اس اہمیت اور اس وقار کے ساتھ دنیا میں نہ آیا, نہ دنیا میں وہ رہا, نہ دنیا سے اس شان کے ساتھ گیا جو شان اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی. آنے والے آتے رہے, آ کے جاتے رہے, مگر جب آمنہ کے لال آئے بعد میں ہیں, تذکرہ پہلے سے شروع ہو گیا. بعض لوگ آج بھی ثبوت مانگتے ہیں. اب ثبوت وہ کیوں مانگتے ہیں یہ تو وہ جانے, ورنہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات اس کے فرامین موجود ہیں. ہم اور آپ پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پڑھتے وہ بھی ہیں, اللہ کرے سمجھ جائیں. نبیوں سے اس نے عہد لیا ہے, انبیاء کرام سے, کہ جب میرا محبوب تمہارے درمیان آئے تو اچھا پھر ان انبیاء کرام نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. قرآن میں ہے انہوں نے کہا, بلا کہا کہ ہاں کیوں نہیں, ہم سپورٹ بھی کریں گے اور ہر طریقے سے ساتھ دیں گے. اور انہوں نے اس طور پہ ساتھ دیا کہ اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے, یہاں تک کہ سب سے آخر میں, حضور سے پہلے سب سے آخر میں جو پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ان کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ میں آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں, کسی میں ہمت نہیں ہے جو اس کا انکار کر سکے. انہوں نے نام تک بتایا, حضور کا نام بھی. اور یہ سورہ صف 28ویں پارے کی آیت ہے, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آپ نے خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں, میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام ہے احمد. نام بھی بتا رہے ہیں, یعنی حضور ابھی آئے نہیں لیکن حضور کے آنے کی بشارت دے رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں, نام بھی بتا رہے ہیں. اب سیدھا سا معاملہ کلیئر ہو گیا کہ جو پہلے آیا اس نے حضور کے آنے کا ذکر حضور سے پہلے کیا. ہم چونکہ حضور کے بعد میں آئے ہیں اس لیے ان کے آنے کا ذکر بعد میں کر رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نیا ہے, اگر نیا یہ کام تمہیں لگتا ہے تو مجھے پھر جواب دو, قرآن کی ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کا جو خوشخبری دینا قرآن سے ثابت ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں.
بائبل یہ اس میں انجیل میں رد و بدل ہوا، تحریف ہوئی، مگر ان کی خوشخبری کا یہ حصہ آج بھی موجود ہے۔ اس میں لکھا will be name for قلیت، میرے بعد جو آئیں گے ان کا نام فار قلیت ہوگا۔ فار قلیت کا آپ ترجمہ جب ڈکشنری میں دیکھیں گے تو جو معنی احمد کا ہے وہی معنی فار قلیت کا ہے، یعنی اس حصے کو عیسائی لوگ بھی نہیں بدل سکے۔ دلچسپ بات دیکھیے، تو حضور کے آنے کی خوشی سب نے منائی۔ ابھی برادر محترم حضرت مفتی مظفر صاحب حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ذکر کر رہے تھے۔ مدتوں انہوں نے انتظار کیا، سفر کی صعوبتیں برداشت کی، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کتنی محنت کی، کس کے لیے؟ طلب حق کے لیے، حضور کے چہرے کی زیارت کے لیے، اور پھر فائنلی وہ دن بھی آیا کہ جب حضور کے چہرے کی انہیں زیارت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی حضور کے حوالے سے آپ جب محبتوں کی داستانیں پڑھیں گے، کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ جو حضور کے بارے میں پہلے سے کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور کبھی وہ گزر گئے مکہ شریف سے اور ان کو پتا چلا یہیں پہ آئیں گے، انہوں نے پھر مکہ نہیں چھوڑا، وہیں پہ رک گئے، وہیں پہ مکانات بنا لیے کہ کبھی تو حضور کا گزر ہوگا۔ ہم نہیں بھی رہے تو ہماری قبروں سے تو حضور کا گزر ہوگا نا۔ یعنی حضور سے کس قدر محبت، یہ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ کچھ بھی نہیں کیا، مگر پھر بھی اللہ کے کرم سے اس نے ہم پہ اپنا کرم فرمایا، رب نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرما دیا۔ کتنی محنتیں انہوں نے کی، کتنی مشقتیں، مگر بات کیا ہوتی ہے نا، جیسے باپ دادا کی دولت پر اولاد کو حق تو ہوتا ہے مگر اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا۔ آنکھیں کھولی تو اس کو خوشحالی ملی تو اس کو پتہ تو نہیں ہوتا میرے باپ نے کتنی محنت کر کے یہ سرمایہ جمع کیا، وہ بے قدری کرنے لگتا۔ ایسے ہم اور آپ ہیں، ماشاءاللہ پیدا ہوئے اہل ایمان کے گھر میں، تو ہمیں کیا پتہ ایمان کی قدر کیا ہوتی ہے، اس لیے ہم لوگ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ جلسوں کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے تو چند ہی لوگ آپ کو نظر آئیں گے محنت کرتے ہوئے، باقی لوگ تو یہ سوچیں گے یار انہی کا کام ہے، ہم کیا کریں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں سجایا جا رہا ہے، مدینے کے تاجدار کی محبت میں سجایا جا رہا ہے، تو ہمیں ساتھ بھی دینا چاہیے، سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ تو بھائیو، میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ اس شان کے ساتھ دنیا میں کوئی نہیں آیا جس شان کے ساتھ ہمارے نبی تشریف لائے۔ ابھی دنیا میں نہیں آئے، بشارتیں دی جانے لگی حضور کے بارے میں۔ یہ تو میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، باضابطہ توریت کے اندر حضور کے آنے کی خبریں موجود تھیں، اور قرآن میں یہ بات آئی، یہودیوں کے بارے میں آئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پہلے یہ لوگ تصدیق کرتے تھے اور نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ نبی کے وسیلے سے، اونچا بولو نا، نبی کے وسیلے سے ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، کفار کے خلاف جو جنگ کرتے تھے۔ لیکن جب حضور آ گئے، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گئے جن کو یہ پہچانتے تھے، یعنی کتابوں میں جن کے بارے میں پڑھا تھا وہ آ گئے، کفروا بھی، تو یہودیوں نے انکار کر دیا، جانتے تھے مگر انکار کر دیا۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں آئے، ہمارے گروپ میں آئے، یہ بنو اسماعیل میں کیوں آ گئے؟ تو یہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جہاں چاہے اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمائے۔ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو لب لباب یہ ہے میرے ساتھیوں، قاضی پورا کے میرے دینی بھائیوں، آنے والے بہت آئے، آنے والے بہت آئے، بڑی عظمتوں والے آئے، اور آج بھی عظمتوں والے آئیں گے اولیاء کرام کی شکل میں، مگر یاد رکھو میرے نبی جیسا نہ کل کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدہ سنی بریلویوں کا گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ صحابہ سے ثابت ہے، حضرت جبریل امین کا قول بھی شاہد ہے۔ آپ دیکھیے حسان ابن ثابت حضور کے منبر پہ کھڑے ہیں، نبی کی نعت سنا رہے ہیں، حضور کے سامنے وہ پڑھ رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ
اجمل منک لم تلد النساء، اے آمنہ کے لال میری آنکھ نے آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا، اور حضور آپ جیسا تبھی تو نہ حسان کی کوئی آنکھ دیکھتی جب کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا ہوتا، کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور جیسا آپ نے چاہا اللہ نے ویسا ہی آپ کو بنایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اللہ نے بے مثل و بے مثال اپنے محبوب کو بنایا، پیدائش بھی اس شان کے ساتھ ہوئی کہ حضرت سیدہ آمنہ ارشاد فرماتی ہیں میرا لخت جگر دنیا میں آیا تو ایسا نور چاروں طرف چھانے لگا، بیٹھی ہوں مکہ میں نظر آ رہا ہے ملک شام کا محل، اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف رحمتیں برسنے لگی، ماحول صرف مکہ ہی کا نہیں بدلا ہے، او ساتھیو جہان کا ماحول بدلنے لگا ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے حالات کیا تھے؟ اللہ اکبر، بچیوں کو لوگ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کتب سیر میں ملتا ہے کہ ایک شخص آ کر کے اپنی بیٹی کی داستان حضور کو بتانے لگا، وہ کہتا ہے اللہ تعالی نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، پس منظر بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں جب گھر سے نکلا تو وہ پر امید تھی، امید سے تھی، حاملہ تھی، میں جب سفر سے کئی سال کے بعد واپس آیا، گھر پہ دیکھا ایک ہونہار بچی میری بیوی کے ساتھ کھیل رہی ہے، میری بیوی اسے کھلا رہی ہے، شفقتوں کے دریا بہا رہی ہے، پیار کے ساغر لٹا رہی ہے، چونکہ ہماری ذہنیتیں خراب تھیں، ہم بچیوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہمارا داماد بنے، ہم بیٹیوں کو بہت منحوس سمجھا کرتے تھے، فوراً میرے ذہن میں منفی خیالات جنم لیتے ہیں کہ یہ کہیں میری ہی بیٹی تو نہیں ہے، میری بیوی اس بات کو بخوبی جانتی تھی، میں نے جب اپنی بیوی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو اس نے جھوٹ اسی طریقے سے مطمئن کر لیا، مجھے بھی اس بچی سے محبت ہونے لگی، یہاں تک کہ میں بھی اس بچی کو کھلانے لگا، مگر میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ میری بیٹی نکلے، میری بیٹی ہو۔ ایک دن میری بیوی کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب میرا دل اس بچی کے بارے میں نرم ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس نے ایک دن میرے سامنے پوری سچائی رکھ دی، کہنے لگی تم جو حمل چھوڑ کے گئے تھے یہ وہی حمل ہے، یہ تمہاری امانت ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے اپنے غم و غصے کا اظہار نہیں کیا بلکہ چھپا لیا، موقع کی تلاش میں رہا، یہاں تک کہ میری بیوی کو بھی یقین ہو گیا کہ میرے شوہر نے اپنی بیٹی کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اب وہ اقدام نہیں کریں گے جو ہمارے قبیلے کے لوگ کرتے تھے۔ اور پھر میں نے موقع تلاش کیا، ایک دن مجھے سنہرا موقع ملا، میری رشتہ داری میں کوئی فنکشن تھا، کوئی پروگرام تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا بچی کو تیار کرو، بیٹی کو میں اسی جگہ پہ لے کے جاؤں گا، وہ تم مطمئن رہو میں واپس آ جاؤں گا، شام تک یا کل تک واپس آ جائیں گے۔ میری بیوی چونکہ میرے بارے میں حقیقت تو جانتی نہیں تھی، اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ اپنی بیٹی کو بیٹی ہی سمجھتا ہے، اسے قتل نہیں کرے گا، مارے گا نہیں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کو میری بیوی نے تیار کر لیا اور میری بچی میری انگلی تھام کے آگے چلتی چلی جا رہی ہے، میں اپنی بچی کو آگے لے کے جا رہا ہوں، یہاں تک کہ ہم ایک بیابان جنگل میں پہنچے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، ریت کے بڑے بڑے وہاں پہ پہاڑ ہیں، اور ریگستان کا علاقہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے ہیں ریت جب تیز ہو جاتی بچی اپنے ہاتھوں سے، میں نے کاندھے پہ اس بچی کو بٹھا لیا تھا، اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے وہ ریت کو صاف کرتی، میری بچی کو کیا پتا تھا میرا باپ اس قدر سنگ دل ہے اور وہ ایسا سنگ دل ہے کہ مجھے قتل کرنے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب دور دور تک کسی کا عطا پتا نہیں تھا، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے اپنی بچی کو کاندھے سے اتارا اور میں اپنے ساتھ تھیلے میں جھولے میں کچھ سامان لایا تھا، کدال وغیرہ، جس سے مجھے وہ قبر کھودنا تھی۔ میں جب قبر کھودنے لگا، گڑھا کھودنے لگا، میری
بچی کو لگا کہ ابا جی بڑی محنت کر رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہو گئے، کہنے لگا وہ بندہ یا رسول اللہ میری بچی کو میرے اوپر ترس آیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس مٹی کو اٹھا کر باہر پھینکنے لگی جو مٹی میں گڑھے میں کھود رہا تھا، اور پھر وہ بچی بار بار اپنے ہاتھوں سے میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتی، بار بار کہتی ابا جی کچھ دیر آرام کر لو اس کے بعد کام کرنا، یہاں تک کہ گڑھا اتنا ہو گیا جو بچی کو میں دفن کر سکوں۔ یا رسول اللہ مجھے اس پہ ترس نہیں آیا، خیال نہیں آیا۔ وہ خود واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضور پاک کی آنکھیں نم ہو گئیں، اللہ کے پیغمبر آپ دیدہ ہو گئے، روتے جا رہے ہیں، وہ اپنی بات سناتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ جب گڑھا اتنا ہو گیا کہ بچی کو دفن کیا جا سکے تو میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور زور سے میں نے اس گڑھے میں اس بچی کو پٹک دیا، وہ بچی جب زمین میں گری اس کے چوٹ لگی، اس نے میرے پاؤں کو پکڑ لیا، ابا جی مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو آپ میرے اوپر اتنی سختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایسا تشدد کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے والد صاحب مجھے معاف کر دیجئے، میری خطا کو بخش دیجئے، مجھے آپ یہاں کیوں پٹک رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی، میرا دل نہیں پسیجا، مجھے کوئی ترس نہیں آیا، نہ مجھے کسی طرح کا کوئی خیال آیا، میں نے مٹی کو ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ بچی اب ناف تک مٹی آ گئی اس بچی کے، اس نے منت سماجت کرنا شروع کی، اے میرے ابا جی آپ میرا خیال نہیں کرتے ہیں، نہ کریں، میری ماں کا تو خیال کریں، اگر میری ماں کو میرے بارے میں پتا چلے گا اس کا پتا پانی ہو جائے گا، میری ماں کے دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک جائے گا، بڑے لاڈ پیار سے پالا ہے، مجھے دفنائے نہیں، زندگی بھر کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، زندگی بھر کوئی چیز نہیں مانگوں گی، میری جان بخش دو۔ کہتا ہے وہ بندہ یا رسول اللہ مجھے اس بچی کی کسی بات پہ ترس نہیں آیا، یہاں تک کہ میں مٹی ڈالتا رہا، اب وہ بچی اتنی پھنس چکی تھی مٹی میں کہ باہر نکل نہیں پاتی تھی، یہاں تک کہ مٹی اس کے کاندھے تک آ گئی، اب وہ بچی میری طرف سے مایوس ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے خدا سے دعائیں مانگنا شروع کر دی، پھر بھی مجھے ترس نہیں آیا۔ اے قاضی پورا کے لوگوں ایسا بھیانک دور تھا گویا کہ وہ بچی خدا کی بارگاہ میں عریضہ کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ بھیج دے اپنے آخری نبی کو، بھیج دے پیغمبر آخر الزمان کو، یا اللہ اسے بھیج دے جو آ کر کے ہم بچیوں کو عزت دلائے گا، مظلوموں کو سینے سے لگائے گا، عورتوں کو عزت دلائے گا۔ یقیناً اس بچی کی دعا باب اجابت سے ٹکرائی ہوگی، رب نے فرمایا ہوگا اے بچیوں فکر نہ کرو، آنے والا ہے آمنہ کا لال جو تمہیں عزت بھی دے گا، وقار بھی دے گا، مقام بھی دے گا۔ اور پھر حضور تشریف لائے 12 تاریخ کو اور وقت گزرتا رہا، حضور کے آنے سے جو رحمتیں برسی، جو برکتیں نازل ہوئیں، آج دنیا والوں کو بتایا کرو، اپنے غیر مسلم بھائیوں میں بیٹھا کرو تو انہیں بتایا کرو، ٹوٹر سیو موومنٹ تم آج چلاتے ہو، بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی آگے بڑھاؤ، یہ آج چلاتے ہو موومنٹ، یہ آندولن آج چلاتے ہو، مگر تمہیں پتا ہونا چاہیے یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے اگر کسی نے یہ نعرہ دیا تو اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف نعرہ نہیں دیا، عمل کر کے دکھایا، حضور نے جو بھی کہا اس پہ عمل کر کے دکھایا، آپ نے فرمایا بازار سے کھانے پینے کی چیز لاؤ تو بیٹوں کو بعد میں دو، بیٹیوں کو پہلے دو، حضور نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے من کان لہو ثلاث بنات فادبہن وزوجہن کان لہو الجنہ، اللہ تعالی جس کو 3 بیٹیاں دے وہ تینوں بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے، ان کی شادی کر دے، محمد کہتے ہیں اللہ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کان لہو بنتان، اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، حضور کہتے ہیں جنت کا مزدہ جاں فضا اس کے لیے بھی ہے، بیٹیوں کو حضور نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، اور پھر
یہاں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضور پاک کی سنتان، آل اولاد، نسب اللہ تعالیٰ نے بیٹوں سے نہیں چلایا بلکہ بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا۔ زور سے بولو سرکار کی آمد، ماشاءاللہ دلدار کی آمد۔ 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائیں۔ آج کل میں دیکھتا ہوں کسی پہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہونا تو وہ اداس رہتا ہے۔ مفتی مظفر صاحب کوئی تعویذ کر دو، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے، اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں دے، مگر بیٹیاں ہیں تو اداس کیوں ہوتا؟ یہ تو دے کسی پہ بیٹی بھی نہیں ہے، کسی پہ کچھ نہیں ہے، تیرے پاس بیٹیاں تو ہیں، ٹھیک ہے تو بیٹے سے ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ حضور سب کے لیے رحمت ہے، بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو، حضور سب کے لیے، یعنی صرف مردوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی، آواز آئے اونچی ذرا زور سے بولو، عورتوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے۔ ایک دور تو وہ تھا بیٹیوں کو زمین میں گاڑتے تھے، حضور نے کتنا بڑا پریورتن دنیا کو دیا، کیسا انقلاب پیدا کیا۔ اب اگر کسی کی عورت بیوہ ہو جاتی تو پہلے بیواؤں کو کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہوتا تھا، اب رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ حضور نے بیواؤں کے ساتھ بھی ایسا انصاف کیا۔ ارے تاریخ انسانیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے ایسے حالات تھے، بعض حصوں میں، دنیا کے بعض ملکوں میں، حصوں میں ایسے حالات تھے کہ شوہر جب مرتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی کام تمام کر دیتا تھا یہ سماج، ایسا ماحول تھا ناقابل بیان۔ مگر میرے حضور نے بیواؤں کو کتنی عزت دی۔ 25 سال کی عمر ہے حضور پاک کی، رشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ مکہ ہی نہیں، عرب کا وہ کون سا خاندان تھا جسے حضور کے بارے میں پتا ہو اور وہ تمنا نہ کرتا ہو کہ ہمارے پریوار کے داماد بن جائیں عبد المطلب کے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائن لگی ہوئی تھی رشتوں کی، 25 سال کی عمر ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ قاضی پورہ کے لوگوں، ارے یہ باتیں غیر مسلم سماج کو بتاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ جو میڈیا میں نگیٹیویٹی پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں، وہ سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور نے اس زمانے میں جب کہ رشتوں کی لائن ہے، جہاں چاہتے، جس پریوار میں چاہتے، جس خاندان سے چاہتے آپ کا رشتہ ہوتا، شادی ہوتی، مگر آپ نے شادی کی تو 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے شادی کی اور دنیا کو بتایا عورت کنواری ہو یا بیوہ منحوس نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ بھی بتاؤں جب تک حضرت عائشہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بقید حیات رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اتنی محبت فرماتے تھے حضور پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ بیواؤں کو عزت دی ہے میرے حضور نے، بہنوں کو عزت دی ہے میرے حضور نے، ماؤں کے قدموں کے نیچے فرمایا جنت ہے، ماؤں کو عزت دی ہے میرے حضور نے۔ تو حضور کا میلاد اسی لیے تو سب کو منانا چاہیے کہ حضور کسی ایک طبقے کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ میں پارلیمنٹ کے ایک سپیچ سن رہا تھا سنجے سنگھ جی کی، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ قرآن میں پروفٹ کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ نہیں آیا ہے، لِلْعَالَمِينَ آیا ہے، یعنی وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد رسول، حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، پیر طریقت حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ، حضور سید وسیم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر کہ اعلیٰ حضرت فیضان معظمی، فیضان معظمی، معظمی دولہا، فیضان جنہجہ شریف، سادات جنہجہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقاری محفوظ الرحمن صاحب۔
تشریف رکھیں تمامی حضرات. ماشاءاللہ پیر طریقت حضرت عزت مآب عالی جناب سید ناصر میاں صاحب قبلہ اطال اللہ عمرہ وزید مجدہ حضرت کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور محظوظ ہوتے ہیں. مفتی صاحب حضرت نے ماشاءاللہ جہاں اور متعدد کارہائے خیر انجام دیے، وہیں پر سب سے بڑا کام وہ یہ کہ اپنے شہزادے کو، اپنے فرزند ارجمند کو نہ صرف عالم بنایا بلکہ مستند عالم بنایا اور عظیم مفتی بنایا، قاضی بنایا. یہ مستند کا لفظ میں نے اس لیے بھی بولا کہ بعض لوگ ڈپلوما لے کے بھی کریں، لیکن حضرت نے ماشاءاللہ بہترین عالم بنایا. بریلی شریف کی مرکزی درسگاہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے قائم کیا اس درسگاہ کو منظر اسلام. اور ماشاءاللہ وہاں سے آئے تو سینے میں علم دین کی دولت سجا کے آئے اور فیضان اعلیٰ حضرت کی سجا کے آئے. اور سبحان اللہ. اس بات کی مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی چھوٹی تعریف نہیں کرتا. جو سچ ہوتا ہے وہ بولتا ہوں ورنہ خاموش ہو جاتا ہوں. جو سچ ہے وہ میں نے بیان ہے. کیوں میں مفتی صاحب تھا اور ماشاءاللہ اس کا خیر بلند آواز سے بولیے سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد. میں بھی کہہ رہا تھا مظہر بھائی سے، میں نے کہا آپ فکر نہ کیا کرو، یہ قاضی بڑا کے لوگ ماشاءاللہ ہر موقع پہ آپ کے ساتھ تھے. اور حضرت علی شاہی صاحب کو بھی سلام پیش کروں گا. ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی. کتنے طلبہ تعلیم میں گئی؟ 4. یہ تو بہت چھوٹا ہے. کھڑے ہونا ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، بہت دیکھیں کرسی پہ کھڑا ہو جائے میرے اللہ کرسی پہ. کتنے سال کا بیٹے؟ دیکھو بچوں یہ بول رہا ہوں مرتد وسیم جیسے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو پٹیک کیا سکتا ہوں. لوگوں کو جس نے قرآن سے جس نے قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کی تھی وہ لکھنؤ کا جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا میں جساتے سنت میں ادھر کی رہنا ہوگا کیا کہتے ہیں، جو کہ سپریم کورٹ نے اس پہ جو ہے جرمانہ لگا دیا. کورٹ کے فیصلے میں چکر لگا رہا. اب وہ ان بچوں کو اگر دیکھا جائے بچوں کا وہ دیکھے تو تعجب ہو جائے گا کہ میں جس قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کر رہا ہوں، ایمان والے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں. ذرا ذرا سے بچے ماشاءاللہ. اب ان کی کیا عمر ہے اور ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، پورا قرآن الحمدللہ. تو میں تو کہوں گا بچیوں کو بھی پڑھانے کی ویوستھا کریں کیونکہ مالدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے. قاضی پورہ میں آپ محنت کریں اور حضرت کی سرپرستی حاصل کریں، بچوں کو پڑھائیں ماشاءاللہ خوب محنت سے. حضرات تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے حضور سب کے لیے رحمت ہے. دنیا والوں کو بتا دو کہ عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ اکبر. بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا 800 کروڑ آج کی آبادی، کروڑوں اربوں کھربوں آتے جا چکے، جو آنے والے ہیں وہ بھی لگا لو. حضور جیسا نہ کل کوئی تھا نہ آج کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے اللہ کی سرکردہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. بولو سبحان اللہ. حضور جب دنیا میں تشریف لیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پورے مکہ میں عجیب خوشی کا ماحول ہے. آپ کے جو خاندان ہے آپ سب جانتے ہیں ان کا نام ہے حضرت آپ کی اپنی زبان سے ادا کرو ہے حضرت عبد کسی نے
کے گھر پہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کی بیوی آمنہ کی گود بھر گئی اور اللہ نے ایسا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم نے ایسا خوبصورت بچہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اب جیسے حضرت تشریف فرمائے ایک مثال دے کر بتاؤں گا، حضرت کے گھر اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جو اپنے پوتی پوتوں کو دیکھیں، کھلائیں، ان کو پیار دیں۔ آپ میں سے جو اس دولت کو حاصل کر چکے ہیں دادا حضرات، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور آپ کی اولاد سے۔ ایک مرتبہ تو حضرت اپنے بیٹوں کے سختی کر دیتا ہے، مار پیٹ بھی دیتا ہے، لیکن پوتی پوتوں کا بہت ہمیشی ہوتا ہے دادا۔ ماں کو ڈانٹتے وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے بچے کے دادا اویلیبل تو نہیں، بچے کے دادا اگر آن لائن ہوئے تو پھر آف لائن ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیوں حضرت؟ جیسے ہمارے مفتی صاحب ہیں، اپنے بچوں کو جب بھی ڈانٹا یا سمجھایا ہوگا اپنے ابا کے سامنے نہیں، ابا وہ ہوتا ہے کل پکڑی کر دیتا ہے بیٹے کی کہ اپنا بچپنا یاد نہیں ہے، بچوں پہ سختی کرتا ہے۔ بولو زور سے بولو ذرا، اور دادی کا تو پوچھو ہی مت۔ اور یہاں تو دادا وہ ہے کہ ایسا دادا بننا نہ کسی کو میسر ہوا نہ ہوگا، اس لیے یہ دادا اس کا بنا ہے جس کا نہ کل کوئی جواب تھا، جس کا نہ کوئی اور جواب ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی کی گود بھر گئی ہے، قدم کہاں رکے، دوڑے دوڑے پہنچ گئے حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے مکان پر۔ اندر جیسے ہی داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی۔ قاضی کورٹ کے لوگوں سوال تو ضرور کرو گے کہ حضرت خوشی کا موقع ہے، آنسو کیسے؟ آنسو بھی خوشی کے ہی ہیں، مگر ان آنسوؤں میں درد بھی چھپا ہوا ہے۔ یا اللہ، آج پورے مکہ کے لوگ کتنے خوش ہیں، ہر کسی کی زبان پر میرے ہی پوتے کا ذکر ہو رہا ہے۔ کاش آج میرے اس پوتے کا باپ زندہ ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا، آج میرا بیٹا عبداللہ بقید حیات دنیا بھی ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا۔ بھارت بن گئی، آپ آنکھیں پکڑ کے ایسے ہی گوشے میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پھر خیال آیا اگر مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا میری بیٹی آمنہ نے تو وہ آپ دیدہ ہو جائے گی۔ آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا، کنٹرول کیا، آنسوؤں کو صاف کیا، پھر قدم بڑھائے اور پہنچ گئے حضرت سیدہ آمنہ کے پاس۔ جا کر کے جیسے ہی آپ وہاں پہنچے ہیں، حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے سسر، جملہ کہوں گا میں، ہر سسر وہ دین اپنائے جو ابو مطلب نے اپنائی، اور ہر بہو وہ دین اپنائے جو حضرت سیدہ آمنہ نے اپنائی۔ وہ بیٹی سمجھتے تھے، سیدہ آمنہ ان کو اپنا باپ سمجھتی تھی۔ کاش میں کہوں گا اپنی ماں اور بہنوں سے بھی اور ہم سے بھی، تمہارے گھر جو بیٹی دلہن بن کے آئے اسے بہو کی نکاح سے مت دیکھو، اس کی ویکنس کا چرچا باہر آبادی میں بیٹھوں پہ، چوراہوں پہ، چوک چوراہوں پہ نہ کرو، اسے بیٹی سمجھو۔ اس کی کوئی کمی ہو تو سوچو یار ہماری بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کو سمجھاؤ، اور وہ بیٹی اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھے تو انشاءاللہ کسی گھر میں کوئی دوست کا طلاق کا نمبر نہیں آئے گا، بلکہ ہر گھر جنت کا باغ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ دیکھو میلاد کا ذکر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ہوا کی رفتار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گویا کہ یہ ہوا بھی اشارہ دے رہی ہے کہ میلاد کی خوشی زمین والوں تم ہی نہیں مناتے ہو، اے انسانوں تم ہی نہیں مناتے ہو، جب تم جھومتے ہو تو جھومنے کا حق ہمارا بھی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ جتنا تم مچلو گے انشاءاللہ اتنا ہی ہوا بھی مچلے گی۔ اور یہ میں نے متعدد مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے، جب نبی کا میلاد ہو ہوا پہلے رکے ہوئی ہوتی ہے، نبی کا میلاد ہوتا ہے تو ہوا چلنے لگتی ہے، ہوا مہکنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو سنو، ایک خاتون کو
بچے کی پیدائش کے وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت کسی کی محسوس ہوتی ہے تو اس کا خاوند و شوہر ہوتا ہے، کیونکہ اسی امانت دنیا میں آئی ہے، اللہ نے اس امانت کو وجود دیا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کو بار بار اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کا خیال آ رہا تھا۔ رب نے بیٹے 10 یا 11 عطا فرمائے تھے، سردار قریش حضرت عبدالمطلب تھے، لیکن ان سارے بیٹوں میں سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت، سب سے بلند اخلاق اگر کوئی شہزادہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ۔ زور سے بولو یا سبحان اللہ۔ بولنے پہ ٹیکس نہیں لگے گا، بولو سبحان اللہ، بہت اللہ سے بولو اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے سردار قریش سمجھ گئے معاملہ کیا ہے، سر پہ آ گیا، کہا بیٹی آمنہ تو فکر نہ کر، آنسو نہ بہا، میں نے مانا اس بچے کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر یہ تو دیکھ اس بچے کا دادا دنیا میں ہے، تیرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا، اس کی حال بنوں گا، اور بیٹی آمنہ سن، ہر طرح کا پیار اپنے پوتے کو دوں گا، بس مجھے میرے پوتے کا جلوہ دکھا دے۔ جدھر سے گزرا ہوگا ذکر تیرے بیٹے کا ہی ہو رہا ہے، مجھے اس کا چہرہ تو دکھا۔ حضور کے چہرے اقدس پر بوسہ لے رہی تھی، صوف کی چادر، صوف کپڑا ہوتا ہے، صوف بہت زیادہ نرم کپڑا، اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ آمنہ نے روح مصطفیٰ سے دیکھو ماشاءاللہ کتنے ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو کتنی توجہ کے ساتھ آپ نے پیارے نبی کا میلاد سنے۔ یا اللہ ہم سب میلاد والوں کو یہاں بھی کامیاب فرما، آخرت میں بھی کامیاب فرما۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ حضور کا ذکر آج کریں تو ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، جب حسن کا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا بن دیکھے ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایسے آپ محسوس ہو رہے ہیں، کس قدر توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ شاد و آباد رکھے آپ لوگوں کو۔ میں نے یہ بات پڑھی ہے کتابوں میں اور تجربہ بھی کیا ہے کہ حضور کے میلاد پہ تو جتنا محسوس ہوتا ہے نا، اس کی روزی روٹی میں اللہ اتنی ہی برکت دیتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دادا جان یہ باتیں کہہ رہے ہیں، بیٹی آمنہ ذرا اپنے بچے کے روح سے یہ چادر ہٹاؤ، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے اس چیز کو آپ بھی محسوس کرو۔ ویسے اس درجے تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، بس تقریب حج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی چہرے مصطفیٰ سے چادر ہٹی ہے نا، حضور پاک کا پہلی مرتبہ دادا نے دیدار کیا، وہ کیفیت کیا رہی ہوگی۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جب یہ 7 سال پہلی دفعہ مدینہ شریف گیا، 5 گھنٹے کا سفر یہاں دلی سے مدینہ ایئرپورٹ کا، اور پھر وہاں 1-2 گھنٹے کی فارمیلٹی، پھر ہم باہر نکلو، کتنی تھکان ہو جاتی ہے۔ سب کو خیال ہونا چاہیے کہ جلدی سے ہوٹل میں پہنچے، آرام کریں، لیکن میں نے ایک بندہ بس میں نہیں دیکھا جو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جاتا ہے تو یہ کہ جلدی سے مدینہ پہنچے بھی اپنے ہوٹل میں جائیں۔ سب کی زبان پہ یہ تھا کہ حضور کا گنبد خضرا دیکھنے کو کب ملے گا، یعنی کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے ہوٹل کب آئے گا، سب یہ کہتے ہیں حضور کا گنبد خضرا کب آئے گا۔ 5-6 گھنٹہ کی تھکان بھول جاتا بندہ جب بس میں گلاس حضور کا روزہ نظر آ رہا، تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، روزے مصطفیٰ کی کشش کا جب یہ عالم ہے تو چہرے مصطفیٰ کی کشش کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بھی دیکھنے والا کوئی اور نہیں دادا ہے۔ ارے دادا نے حضور کا چہرہ دیکھا، پہلے بیٹے کے غم میں آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اب خوشی میں اتنے آنسو آئے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اتنا پیار آیا، کہا بیٹی آمنہ مجھے میرے پوتے کو گود میں دے دے۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو اٹھایا اور آپ کی گود میں رکھ دیا حضور کو، حضور پاک کو سینے سے لگایا۔ حضور کے سینے کی گرمی دادا جان تک پہنچی، اور دادا جان کے سینے کی گرمی حضور نے جب محسوس کی، آنکھیں کھول دی حضور نے۔ ہمارے آپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں سرما لگاؤ تو سرمگی ہوتی ہیں، حضور کی آنکھوں میں سرما لگانے کی
ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آمینہ کہتی ہے حضور سرمگی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، دادا جان نے پیار کیا، لبوں کو چوما، حضور نے جب آنکھیں کھولی نا تو نور برس رہا ہے آنکھوں سے، حضور مسکرائے ہیں، اور جب حضور مسکراتے تھے وہ مسکراہٹ کیسی ہوتی تھی یہ بیچارے کیا جانے، حضور کو ہم جیسا بشر کہنے والے۔ اس چیز کو سمجھنا ہو تو میرے دوست تمہیں بریلی چلنا پڑے گا۔ امام احمد رضا بتاتے ہیں حضور کی مسکراہٹ کیسے ہوتی تھی، اور اعلیٰ حضرت وہی بتاتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے بتایا، صحابہ اہل بیت نے بتایا کیسے مسکراتے تھے حضور۔ حدیث میں مشکات کی آیا کہ حضور جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے مسکراتے تھے کیا حضور بات ہے، واہ واہ۔ گویا کہ مسکراہٹ کے ذریعے کہا دادا میری ماں کو بھی بولو اور میں آپ کو بھی بولتا ہوں، اب غم نہ کرو، محمد آ گیا ہے غم مٹانے والا، خوشیوں کا انبار لگانے والا، مسکراہٹوں کا سامان لانے والا، اب فکر نہ کرو میں آ گیا ہوں۔ سردار قریش نے کہا بیٹی آمنہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ تک جاؤں اور اپنے بچے کو اپنے پوتے کو گود میں لے کر کے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ یہ کام کیجئے۔ سردار قریش نا دیکھو جلووں میں کھو گئے ہیں اپنے پوتے کی۔ اچھا یہاں ایک مثال سے سمجھاؤں گا، اپنا خون ہوتا ہے، دادا کے لیے بیٹا ہو، بیٹے کا بیٹا ہو، نواسا ہو، نواسی ہو یا بیٹی ہو، کسی بھی کلر کے ہوں، وائٹ یعنی بلیک اینڈ وائٹ ہوں یا دونوں کلر ہوں یا جیسے بھی ہوں، اپنے سے اچھا تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے۔ اپنے اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانے کو جی کہاں چاہتا۔ یہاں تو چہرہ بھی ایسا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ایسا حسن و جمال کسی کو بخشا ہی نہیں ہے۔ تو اب بتاؤ، اور وہ بھی دادا دیکھ رہا ہے تو حضرت چہرے سے نگاہیں ہٹانے کو جی کہاں چاہے گا۔ آپ میں سے جو گئے ہیں مکہ شریف وہ جانتے ہوں گے کہ حضور کے مکان سے یہ خانہ کعبہ کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جیسے ہم جہاں پہ بھی کھانا وانا کھایا تھا وہاں سے یہاں تک آئے اتنا فاصلہ ہوگا، اس سے کچھ زیادہ ہوگا۔ تو حضور کو لے کر کے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں، نگاہیں نہیں ہٹا رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور کے جلووں میں کھوئے ہوئے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ میں حرم شریف میں انٹر ہو چکا ہوں۔ وہ تو جب بالکل قریب خانہ کعبہ کی دیوار آئی اور خانہ کعبہ کا خانہ کعبہ کا کبھی نہیں دیکھا، اس طریقے سے جھومتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ان کے تعجب میں پڑھنے کی وجہ یہ تھی سمجھ یہ نہیں پا رہے تھے قدم میرے بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو گود میں لے کے دادا جان خانہ کعبہ کا طواف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سنو ساتھیو، علامہ پیر کرم شاہ ظہری نے کتب سیر کی جو امہات الکتب مانی جاتی ہیں وہاں سے اخذ کیا ہے اس بات کو۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو رکھے ہوئے تھے، واہ 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 کیا بات۔ ارے اس کے اندر کچھ رکھا ہوا تھا کہ نہیں رکھا ہوا تھا؟ جی نام لینا ضروری ایسے نہیں سمجھو گے آپ لوگ، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو وہ جتنے بھی تھے نا تو بلڈوزر چلانا پڑا، نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اچھا جو نہیں سمجھے ہوں وہ صبح کو سمجھ لے ان سے جو سمجھ گئے ہیں۔ اب بھی کچھ لوگ ایک دوسرے پوچھ رہے ہیں حضرت کیا کہہ رہے ہیں، کیا رکھے ہوئے تھے؟ تو اتنی نالج تو ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ارے کچھ تھا کہ نہیں تھا اس میں؟ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ اب مجھے اندازہ ہوا، اب آپ نے زبان سے کہا تو مجھے اندازہ ہوا، ورنہ 2.5 کلو کے تربوز ہی ہلا رہے تھے آپ کو۔ اب لگا مجھے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ماشاءاللہ۔ اس میں کچھ تھا کہ نہیں تھا بولو؟ حضور کو گود میں لے کے جب دادا جان طواف کرا رہے تھے تو کسی نے گرایا نہیں، خود ہی گرنے لگے۔ کیا بات ہے، خود ہی بولو زور سے ذرا، خود ہی گرنے لگے۔ سیرت کی کتابوں میں حضرت یہ بات ملتی ہے کہ ان میں سے بعض نے بولنا شروع کر دی، بعض نے الفاظ بھی ملتے ہیں،
اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہمارے دن گئے، اچھے دن آ گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں اچھے دن آئیں گے، ہم نے کہا اچھے دن تو تبھی آ گئے تھے جب دنیا میں امنا کے لال آ گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے ہے سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ۔ کعبہ بھی جھوم رہا ہے، اور کیوں نہ جھومے، جس کا طواف ہو رہا ہے وہ کعبہ ہے، جو سردار قریش کی گود میں ہے نا وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ اس پہ بھی کسی کو آبجیکشن ہو سکتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں ہمارے پاس احادیث سے ثبوت موجود ہے کہ کعبہ بھی حضور کا ادب کرتا ہے۔ اونچا بولو، کعبہ بھی حضور کا۔ اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ اکبر۔ منتظر دونوں عالم تھے جن کے لیے آئے وہ، اور پھیلی خوشی ہے طرف ان کے آتے ہی ظلمت کے بادل چھٹے، ہو گئی روشنی ہے طرف۔ اب ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی مکہ والوں کو کہ جن کی بکریوں کے تھن سوکھ گئے تھے، دودھ کے قطرے نہیں نکلتے تھے، حضور دنیا میں کیا آئے کہ ان کے وہاں پہ بھی بہاریں آ گئیں، پورے مکہ میں چرچا ہوتا تھا۔ کچھ تو مکہ میں ہوا، سب کہتے تھے لوگوں یہ جو تمہیں بدلاؤ نظر آ رہا ہے، پریورتن نظر آ رہا ہے، یہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے جلووں کا کمال ہے۔ کا ماحول یہ تھا کہ آس پاس کے دیہات کی عورتیں آتی تھیں، بچوں کو لے کے جاتی تھیں، تحفے ملتے تھے، تحائف ملتے تھے، اور ان کو جناب والا وظیفے مل جاتے تھے، ان کے گھر کے خرچے چلتے تھے۔ اور شہر کے لوگ دیہات میں اپنے بچوں کو اس لیے بھیج دیتے تھے کہ دیہات کی آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، اور عربوں میں دیہات کی زبان بھی اچھی ہوتی ہے بنسبت شہر کے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سال ایک حوازن سے قبیلے بنو سعد سے قافلہ آیا تھا، اس کے ساتھ مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ اسی قافلے میں ایک ایسی خاتون آ رہی ہے جس کے ستارے گردش میں ہیں لوگوں، اور جب کسی کا ستارہ گردش میں ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور جس سواری پہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ضعف و کمزوری کی وجہ سے وہ سواری تیز نہیں چل پاتی۔ ساتھ کی عورتوں نے کہا، ہم تیری وجہ سے رکیں گے تو مکہ پہنچنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اے لوگوں، ان کو کیا پتا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں سب سے اونچا ستارہ اگر کسی کا چمکے گا تو اسی خاتون کا چمکے گا۔ اس خاتون کا نام ہے حلیمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بول دو یار، حلیمہ، زور سے بولو۔ کیسی توقیر تو نے پائی حلیمہ، محمد کی بنی ہے تو دائی حلیمہ۔ اچھا، میں نے خود سے بھی تحقیق کی، سرچ بھی کیا کافی کہ یہ جو عورتیں آئی تھیں، جو دایا تھیں، ان میں سے کسی ایک عورت کا بھی نام مل جائے تاکہ بیان کروں تو بتا دوں کہ بھی یہ عورتیں تھیں۔ خدائی قسم میں اپنے مطالعے کی بات کروں، ایک عورت کا نام نہیں ملا، مگر اے حلیمہ تیرا کتنا نام روشن ہو گیا۔ وہ جو امیروں کے بچے لے کے گئی تھی ان میں سے کسی کا نام نہیں ملتا، مگر جو میرے نبی کو گود میں لے کے گئی تھی اس کا نام تو ایسا چھایا کہ کوئی فیملی شاید ایسا ہو مسلمانوں میں جس فیملی میں حلیمہ نام رکھا گیا ہو۔ آج نہ ہوگا تو دادی پردادیوں کا ہوگا، ویسے اب بھی ماشاءاللہ نام حلیمہ رکھے جا رہے ہیں۔ میری رشتہ داری میں ایک بچی ہوئی، انہوں نے رکھا آمنہ، اللہ نے ان کو دوسری بیٹی دی، نام رکھا حلیمہ۔ میں نے بڑی مبارک دی، ماشاءاللہ تمہارے گھر میں آمنہ بھی ہے، حلیمہ بھی ہے۔ اور میں تو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں بیٹیاں دے تو حلیمہ بھی نام رکھو، آمنہ بھی رکھو، فاطمہ بھی رکھو، عائشہ بھی رکھو، ختیجہ بھی رکھو۔ اے لوگوں، حلیمہ کو کتنی عزت ملی، جو کمزور سمجھ کے چھوڑ کے آئے تھے حلیمہ کو، امیروں کے بچے جب وہ لے کر کے آ رہے تھے تو حلیمہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی، انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ اصل میں قسمت کا ستارہ تو حلیمہ ہی کی چمکے گا۔ مصطفیٰ نے چنا ہی اس عورت کو ہے جو سب سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے کہ زمانہ جس کو چھوڑ دیتا ہے مصطفیٰ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ زندہ باد۔ اور کتنا نام ہو گیا حلیمہ کا، ورنہ جیسے اوروں کا نام نہیں ملتا ان کا بھی نہیں ملتا۔
بولو ملتا، لیکن آج مل گیا. کیوں مل گیا؟ ہمارے حضرت مفتی مظفر صاحب ماشاءاللہ شعر و شاعری بڑی اچھی کرتے ہیں. زمانے طالب علم میں انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ مجھے آج تک یاد ہے. آج میں ان کی طرف سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے حلیمہ کا نام روشن ہے. وجہ یہ ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے شفیق برکاتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. مظفر بھائی ملاقات کراؤں گا، اور دور دور تک جاتے ماشاءاللہ. ہمارے اتر پردیش کی حکومت نے ان کو ایوارڈ دیا ہوا ہے. ایسے اچھے شاعر ہیں ماشاءاللہ، بر وقت اشعار کہہ دیتے ہیں. ذرا زور سے بولیے سرکار کی آمد. بس 15 منٹ کی تقریر، اور ہاتھ اٹھا کے بولو سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، میرے نبی کی یہ ہے شان. زور سے، بچے بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بچے زیادہ زور سے بول رہے ہیں. میرے نبی کی یہ ہے شان، میرے نبی کی یہ ہے شان. تو حضور وہ عورتیں جب حضرت حلیمہ، آپ سے کہا سب نے کہ حلیمہ بہت دیر ہو گئی تمہیں، بچے تو تقریباً کم و بیش سب جا چکے، مگر ہاں سردار قریش عبد المطلب کا پوتا ہے، اس کو شاید کوئی نہیں لے کے گیا ہے. مگر میں یہاں آبجیکشن کروں گا اس جملے پہ، میں یہ کہوں گا کوئی لے کے نہیں گیا. یہ مت کہو، بات یہ ہے کہ حضور نے چنا ہی حلیمہ کو تھا. بات یہ ہے، یہ مت کہو کوئی لے کے، اور یہ بھی مت کہا کرو کہ حلیمہ نے پالا ہے. نہیں، حلیمہ کو مصطفیٰ نے پالا ہے. زور سے بولو ذرا حلیمہ کو. ان کے سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں خالی ہاتھ جانے سے کیا فائدہ. گھر پہ پہنچی، شوہر ان کے باہر ہی کھڑے ہیں، وہ سواری بھی باہر ہی ہے جس پہ بیٹھ کے آئی تھی. وہ سواری کیا تھی؟ چلی نہیں پا رہی تھی. ایسے سمجھ لو جائے سنبل کی ٹرین. اب یار اس کے علاوہ کیا مثال دوں بتاؤ. چلی نہیں پا رہی تھی. آئے ہے مسکرا کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا یار. آئے ہے اندر تشریف لے گئی، خوشبو گھر میں بہت ہے. تو انہوں نے بھی یہ سوال کیا، آمنہ تم نے کون سی خوشبو گھر پہ استعمال کی ہے کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگی. آمنہ نے کہا حلیمہ خدائی قسم کسی خوشبو کا کمال نہیں ہے، یہ میرے محمد کے جلووں کا کمال ہے. مسکرا کے سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ. انہوں نے کہا جلوہ دکھاؤ. حضور کو دیکھا دیوانی وہ بھی ہو گئی، اور انہوں نے وہیں پہ ڈیسیژن لیا، ایک روپیہ نہ ملے، ایک پیسہ نہ ملے. اچھا ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے. ہمارے قاری نثار صاحب، قاری انتظار صاحب، ارے انتظار نثار آخر میں ہے تو رائی. ماشاءاللہ ہمارے قاری انتظار، اللہ شاد و آباد رکھے. قاری شاہد صاحب اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. اللہ دنیا بھی کامیاب بنائے، اللہ آخرت بھی کامیاب بنائے. گود میں اٹھا لیا حلیمہ نے. اور قاضی پورا کے لوگوں، حضور کی سیرت کا یہ حصہ خاص طور پہ سنو، اب جو سنا رہا ہوں. خون جگر جب پیش کیا تو حضور پاک نے ون سائیڈ کا دودھ نوش فرمایا، دوسری طرف سے میرے حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تشریف میں پڑھنے کی بات تو تھی. حلیمہ گھبرائیں کہ یہ بچہ دوسری طرف کا دودھ کیوں نہیں پی رہا ہے. میرے حضور نے اشاروں میں سمجھا دیا، امی حلیمہ اکیلی تو نہیں آئی ہو، اپنی گود میں اپنا سگا بیٹا جو دودھ پینے کی عمر میں ہے اسے بھی لے کے آئی ہو نا. اگر میں دونوں طرف کا دودھ نوش کروں گا تو آپ کا بیٹا جو اب میرا رضائی بھائی ہے وہ بھوکا رہ جائے گا. محمد کسی کو بھوکا رکھنے نہیں آئے ہیں، شکم سے پتھر باندھ کے بھوکوں کو کھلانے آئے ہیں، پیاسوں کو پلانے آئے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. ہمارا زور سے بولو سچا. اس سے بھئی قاری مناظر صاحب ایک سیکھ ہمیں بھی تو لینا چاہیے کہ حضور نے پالنے کی عمر میں بھی انصاف فرمایا، حقوق ادا کرنا سکھایا. ایک آج اور ہم ہیں جو حق تلفی کرتے ہیں، بھائی بھائی کا حق نہیں دیتا، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، عورتیں ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتی. سب کو چھوڑو، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کا سب سے زیادہ حق ہے خونی رشتوں میں ماں باپ، ان کا حق ادا نہیں کیا جا رہا اولاد کے ذریعے. کیوں بے مفتی صاحب؟ خدا کی قسم لے کے بتا رہا ہوں حضرت، ابھی زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، میں کسی کام سے کسی گھر پہ گیا تو بیچاری وہ ضعیفہ عورت
بتانے لگی اپنے دل کی بات مجھ سے. کہنے لگے حضرت یہ آپ کو تو چائے پلا رہا ہے, آپ آئے ہو تو انہیں موقع مل گیا, وہ ناشتے واشتے کا سامان لینا گیا تھا حضرت کے لیے, چونکہ حضرت ہی ہیں سب کچھ, مطلب ہمارے لیے ناشتے کا سامان لینا گیا. تو وہ بیچاری سوچ رہی تھی حضرت سمجھائیں گے, تو اس نے مجھے بتایا. پھر اس نے بیچاری نے, اس میں سے بوڑھی عورت تھی, اس نے خیر اپنا ہاتھ دکھایا, انگلیاں, بولے دیکھو ابھی بھی سوجن ہے. پرسوں حضرت, کل یا پرسوں اس نے بتایا میرے اتنی زور سے ڈنڈا مارا اس نے ہاتھ میں کہ دیکھو سوجن ہے. اپنی مجھے ناشتہ کرا. جب وہاں سے آ گیا تو بولا بھائی اپنے ناشتہ اپنے پاس رکھ تو. میں نے کہا ناشتہ نا تو ضمیر بھی نام کر دے, تیری مغفرت نہیں ہوگی جب تک اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا. اور یہی حضرت کا پیغام ہے, ہر حضرت کا یہی پیغام ہے. اور مہاریرہ شریف سے حضرت رفیق ملت نے تو باضابطہ عرس قاسمی میں اعلان کیا تھا 2 سال پہلے. حضرت نے کہا تھا ہم سے دعا کو بعد میں کہو, پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور ان سے دعائیں لو. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ پالنے میں حق ادا کریں. اور آج جو ہے کیوں حضرت ماں باپ کو بوجھ سمجھ رہے ہیں لوگ, ایک ایک پائی کو ترسا رہے ہیں. اپنے لیے ہر شوق پورا ہوگا, اور باپ کا چشمہ ٹوٹا ہوا ہے بیچارے کا, اس کا چشمہ بھی نہیں بن رہا ہے. اگر بڑے بھائی بڑے بھائی کی جو ہوم منسٹری ہے, ان کی اہلیہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں بڑے ہوم منسٹری کے نام پہ پاور نہیں ہے, اچھا خاصا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے, سارا ٹھیکہ تم نے لے کر رکھا ہوا ہے, ملنے والا نہیں دے سکتا. ملنے والے کی جو ہے وہ بھی ایسی ہے. 4 بیٹوں میں سے کسی کی بیوی, 5 بھائی ہیں, 6 بھائی ہیں, 7 بھائی ہیں. اے میری بہنوں, بیوی ایسی بنو کہ تمہارا شوہر تمہاری تعریف نہ کرے, بات جب ہے تمہارا خود تمہاری تعریف کرے. وہ کہہ رہا ہے یا شوہر کو سب اپنی بیوی کی تعریف کرتا, باپ کو جو ہے صاف ستھرا تعریف کرتا, تب بات ہوگی. اور اے بیویوں, شوہروں کی بیویوں, بات کب ہے جب آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ساس سسر کا ہت لے, ان کی سائن لے, اور اپنے شوہر سے کہے کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تو نہ ہم تمہارے گھر میں رہیں گے, بلکہ گھر چھوڑ کے اپنے میکے میں چلے جائیں گے. ایک مرتبہ اپنے ساس سسر کا ہت لے کے دیکھو, تمہارے ساس سسر زندگی میں تمہاری تعریف کرتے رہیں گے. اگر تمہارا شوہر بھی تمہیں ستائے گا تو تمہارے ساس سسر تمہارے لیے ڈھال بن جائیں گے, اور کہیں گے خبردار اپنی پراپرٹی میں سے تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے اگر تم نے ہماری بہو کو تکلیف پہنچائی. آج ہمارے مسلم گھرانوں کی کنڈیشن ایسی ہے جو پچھلے 2-3 سالوں سے رشیا اور یوکرین کی. وہ کہتا بھیا شادی کے بعد وہاں پہ اسٹوڈینٹ ہو سبھی کو نہیں جو پہلے تو پڑھانے پڑا ہوگا, مگر شادی کے بعد ضرور اسٹوڈینٹ ہو. اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے بیوی پڑھا رہی ہے, بیوی سمجھتی ہے ماں پڑھا رہی ہے. بات یہ کہ آپ کو دونوں کو محنت کرنا ہے. میں ہر لڑکی سے کہتا ہوں جس کی شادی ہو کہ اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے سے بیٹی ہے, سوچ تو جس کی بیٹی ہے, توجہ کرنا, یعنی تیرا جو باپ اور تیری جو ماں ہے, اس کے ساتھ اگر تیرا بھائی نہیں کرے تو تو اپنے شوہر سے کرانا چاہتی ہے, تب تجھے سکون مل جائے, اپنی فکر رہے گی. ماں باپ تو یہ سوچتی ہے کہ میرے بھائی کو اچھی بیوی ملے جو میرے ماں باپ کا خیال رکھے. نہیں آیا جملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو یہ سوچتی ہے میری بہن میری بیٹی کہ میرے ماں باپ کو اچھی بہو ملے, تو جس سے نکلنے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. مگر میں بات کروں ساس سسر سے بھی نہیں کہتا ہوں کہ کچھ کمی ہو جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی بار بار بیچاری کو اس کے نکال کے رکھتے, مگر پھر بار بار ساس سسر بھی ایسے
हैं कि जिस बहू से दिल हट गया, तो अमेरिका मेहनत कर रहे हैं, लंदन मेहनत कर रहे हैं, बरतानिया की हुकूमत आ जाए, इनके क्या हाल हो जाएगा। तो मैं उनको भूल जाता हूँ, कहूँगा सही पर जाता है, मगर अदब के साथ अपने बेइज्जती चीजों को रखना खुद इंसाफ है। मैंने घरों के माहौल देखे, कभी कभी तो किसी का बार बार जगह बड़े बूढ़े जिसकी तरफ से बैठेगा उसके माँ बाप या एड़ी चोटी का लोग लगा लें, पूरा संघर्ष कर लें, मगर आप तो मैंने उनसे कहा कि ये ना सोचो कि सिर्फ हक माफ, बेशक मर्तबा तुम्हारी पढ़ाई, मगर हक के साथ तुम्हें भी फैसला करना चाहिए। ना इंसाफी ना करो, बहुत किसी के साथ तो जाता हो सकती है, मगर ना इंसाफी करने का हक माँ बाप को भी नहीं आया जुमला समझ में आपके, उससे भी कोई। तो तुम ये सोचो, मैं माँ बाप से कहता हूँ, आप ये सोचो कि हमारे